یہ ہے کہ حسین کی کربلا کی جانب روانگی ہے. حسین کی روانگی ہے کربلا کی جانب. 28 رجب کے قافلے کی ساری تفصیلات 28 رجب کی مجلس میں سن چکے، مگر مصائب تو جتنا بھی سنے کم ہی لگتے. حسین جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی پہلے جملے یاد کیے. لشکر حسین میں ہر آدمی اپنی مرضی سے شامل نہیں ہو رہا. جس سے حسین راضی اور خوش ہے اسی کو شامل کر رہے ہیں. جس سے حسین راضی نہیں ہے اس کو واپس بھیجا جاتا. مگر ایک ایسا بھی ہے جس سے حسین مکمل طور پہ راضی، پھر بھی اسے روکا جا رہا. اور کتنا مشکل مرحلہ ہوگا فاطمہ صغریٰ کے لیے جب ایک بار بابا کا یہ حکم بیت الشرف میں دیکھا کہ کنیزوں نے ہر ایک کو یہ حکم پہنچا دیا. جب جنت البقیع اور روضہ رسول کی زیارت کرے تو ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے جہاں آج صحن بنا ہوا ہے یہ محلہ بنی ہاشم تھا جہاں سے 28 رجب کا قافلہ چلا. باب جبرائیل، باب بقیع، یہ سب محلہ بنی ہاشم تھا جہاں سے قافلہ چلا. حسین کا حکم ہر گھر میں آ گیا، ہر حجرے. ساری بیویاں چلنے کی تیاری کریں. لیکن دیکھو فاطمہ صغریٰ سے بہت جلدی رخصت حاصل کر کے آ جانا. ایسا نہ ہو کوئی بیوی صغریٰ کے پاس رک جائے اور صغریٰ اس بیوی کو سفارشی بنا کے لیا. ادھر صغریٰ کا بھی یہی ارادہ تھا. باپ سے تو نہیں کہہ پا رہی ہیں. ایسا مجلس کے شروع میں آیا، پیغمبر نے کہا صاحب فضیلت لوگوں کا ساتھ مشکلات کو آسان کرتا. صغریٰ کے دل میں بھی یہی آئے کہ جو بیوی آئے گی کہوں گی میری سفارش کر دی. مگر ہر بیوی آتی اور اتنے جلدی صغریٰ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے خدا حافظ کہتی ہے کہ صغریٰ ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پاتی. ابھی بھی صغریٰ کے حجرے سے باہر چلی، حیران پریشان صغریٰ کہ آخر میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا. اور میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت نہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی اتنے ہی حیران ہوتے. مولا جب سارا خاندان جا رہا، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کی 5 اولادیں، 4 کو ایک چیز دے اور صرف ایک کو منع کر دے. صغریٰ کیوں روکا جا رہا ہے؟ بیمار ہیں تو بیمار تو میرا آقا سجاد بھی ہونے والا، اور صغریٰ سے کئی گنا زیادہ بیمار. اگر لڑکی ہے تو لڑکی تو کبریٰ بھی ہے، لڑکی تو سکینہ بھی ہے. جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ تیسری لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ اور اگر کم سن ہے تو اصغر سے زیادہ تو کم سن نہیں ہے. بلکہ اصغر تو جانے کو تیار نہیں تھے اور حسین لے کے چلے. شب عاشور کے مصائب میں جملہ وضاحت کے ساتھ پڑھوں. مولا تو آخر صغریٰ میں ایسی کیا کمی ہے نعوذ باللہ کہ سب جائیں گے صغریٰ نہیں جائے گی؟ صغریٰ بھی سوچ رہی، لیکن جتنی دیر میں سوچے اتنی دیر میں بیویاں خدا حافظ کہہ کے جا چکی. آخر میں صغریٰ نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میری مہربان پھوپھی میرے حجرے میں داخل ہو. بس صغریٰ کو معلوم ہے یہ میری آخری امید ہے. اگر پھوپھی اماں بھی چلی گئی تو کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں. زینب نے ابھی سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھا تھا، صغریٰ نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن تھام لیا. پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے نا. آج آپ کی بیمار بھتیجی صرف ایک سوال لے کے آئی، بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے کے جائیں. زینب کون ہے؟ زینب شریکت الحسین ہے. حسین کے ہر قدم میں حسین کی ساتھی. جب حسین نے روک دیا صغریٰ کو، زینب ایک بار صغریٰ کو تسلی دے رہی، صغریٰ بیٹی گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، یہ قافلہ جائے گا، ہم لوگ واپس آئیں گے. صغریٰ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے بابا کی بات کر رہی ہوں. میرا بابا واپس نہیں آئے گا. بیٹی باپ کے بارے میں یہ جملہ کہے اس وقت اتنی گھبرائی بھی ہے صغریٰ. زینب نے سنا، تڑپ کے کہا صغریٰ بیٹی یہ کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل میری طبیعت گھبرا رہی تھی، سارے گھر والے تو سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، آدھی رات کو میں
حجرے سے صحن میں گئی، میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بی بی زمین پہ بیٹھی اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لال۔ وہ بھی اماں میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا میرے بابا کا ماتم کر رہی۔ ماں کا نام سنا اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا، ایک بار صغرا کو بازو سے تھاما اور حسین کے حجرے میں داخل۔ یہ واقعہ آپ کو تاریخ کربلا میں 2 بار ملے۔ دوسری بار جب عباس سکینہ کا بازو تھام کے حسین کے خیمے میں آئے تھے، وہاں سکینہ سفارشی بنی تھی چچا عباس کے لیے، مگر آج زینب صغرا کے بازو کو تھام کے آئی اور کہا مگر نہیں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ حسین نے روک دیا، کہا زینب صغرا کی سفارش نہ کرنا، بھائی تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا مگر صغرا کے بارے میں صغرا کو نہیں لے جا سکتا۔ بہن زبان سے کچھ نہ کہنا ورنہ حسین زینب کو کیسے نہ بولے۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا جب ہر بچی جا رہی ہے تو یہ صغرا نے کیا قصور کیا ہے؟ عجیب جواب دیا۔ ایک بار میرا آقا حسین کہتا ہے زینب تمہیں پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا؟ بعض علماء نے لکھا بھی ہے مقاتل کی کتاب میں، حسین تو اتنا ہی کہہ رہے کہ زینب تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا؟ ارے میرا مولا تو زینب کو مشق کراتا تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد، گھر کے صحن میں اتنا ٹہلایا کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے؟ کہا زینب آج یہ مشق کر دے، کر کربلا کی شام غریبا، جب کوئی نہ ہوگا تو تجھی کو لٹے گھر کا پہرا دینا۔ حسین نے کہا زینب تمہیں تو پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حسین ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کرے، یہ قافلہ بازاروں میں جائے گا، یہ قافلہ درباروں میں جائے گا، یہ قافلہ نامحرموں میں جائے گا۔ حسین ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کرے، صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہے۔ اب زینب تو کچھ نہ بولی، میں بولتا ہوں مولا آخر کیوں؟ مولا کہیں گے اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہیں یا میرے بابا کی تصویر ہے مگر میری صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین ہر امتحان دے مگر شبیہ زہرا نامحرموں کے درمیان ارے بازاروں اور درباروں میں کیسے برداشت؟ اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ حسین کی ماننے والیوں صغرا کا ماتم کرنے والیوں کو اپنے حجاب کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان سمیت دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، خاص طور پر عراق، خاص طور پر بحرین، خاص طور پہ سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک عظیم عالم کو پھانسی کی سنائی گئی، خاص طور پہ پاکستان، خدا بندہ یہاں کے صاحبان ایمان ان کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ اس رفع اضا پر مومنین اور مومنات کے گریے کا واسطہ ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں بحق حسین قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما، جنہیں ویزے کا کوئی مسئلہ یا امیگریشن کا مسئلہ ہے خدا بندہ ان کی یہ پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں اپنی اولاد کی اس ماحول میں صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔